بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں ان کفار کا ذکر ہے جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، رسالت اور آخرت کے تمام عقائد تفصیل کے ساتھ واضح فرمائے اور انہیں سوچنے سمجھنے کا موقع بھی دیا، اور بار بار انہیں کفر چھوڑ کر اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام پر کفر کو ترجیح دی اور وہ کفر پر ڈٹ گئے۔ اور اس سے وہ کافر بھی مراد ہیں کہ جن کا کفر کے اوپر خاتمہ ہوا۔ پہلے تو کافر تھے، کفر پہ ڈٹے ہوئے تھے، اور آخر ان کا خاتمہ بھی کفر کے اوپر ہی ہوا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ اب ان کے اندر حق کو سننے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہے، ان کو سزا دینے کے لیے، کہ جو بار بار ان کے سامنے ہدایت کی باتیں آئیں، ہر اعتبار سے انہیں سمجھایا گیا، ان پر دین کے حوالے سے حجت تمام ہو گئی، لیکن یہ پھر بھی سننے، سمجھنے اور ماننے کی طرف نہیں آئے۔ فرمایا ان بے شک الذین، وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، انذرتہم چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام لم یا نہ تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور پر، سمعہم ان کی آنکھوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں کے اوپر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب عذاب، عظیم بڑا۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں ڈر نہ سنائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پہلے 5 تجربات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان، اہل تقوی حکمت بیان کی کہ وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، پھر ان کی شرائط بیان کی کہ کیسے بندہ اہل تقوی کے صف میں شامل ہوتا ہے۔ تو 5 چیزیں وہاں بیان کی گئی تھیں۔ سب سے پہلے ایمان بالغیب، دوسرا نماز کو قائم کرنا، تیسرا اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا اس کے راستے میں، چوتھا قرآن مجید اور سابقہ آسمانی کتب پر ایمان لانا، اور 5واں آخرت پر یقین رکھنا۔ اب اس کے فوری بعد اہل کفر کی پہچان کروا دی گئی ہے، تاکہ جو بندہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو، مسلمان ہو، قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، تو وہ دیکھ لے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق لوگ ہیں، اور ایک طرف اللہ رب العزت جن لوگوں کو پسند کرتا ہے وہ لوگ ہیں۔ اب میں نے کن لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے؟ کفر کے راستے پہ چلنا ہے یا تقوی اور ایمان کے راستے پہ چلنا ہے؟ کفر کے راستے پہ چلنے کا انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ دردناک عذاب ہے۔ اور ایمان کے راستے پہ اور تقوی کے راستے پہ چلنے کا انجام کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں وضاحت کے ساتھ ذکر کر دی ہیں، تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے لیے فائدہ بخش راستہ کون سا ہے اور ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے راستے سے بچائے، ایمان اور تقوی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔